اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قیامت کا ایسا خوفناک فتنہ اور دبدبہ جو ہر زمانے میں پایا جاتا تھا، اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کے مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی۔ دجال کون ہے؟ دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا، وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف را لکھا ہوگا، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، لیکن کافر اور فاسق نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی اتباع کریں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری میں سوار ہو کر پوری روئے زمین میں گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت، بے شمار خزانے، مال و دولت ہوں گے۔ اس روئے زمین کی نہروں پر زیادہ تر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہ پی سکے گا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازی دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا تو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ دجال ان کو مالا مال کر دے گا اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کریں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گردش کرے گا۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ میں جو منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک دنیا کے اندر رہے گا اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار کے لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلے میں مضبوط ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجالی ہار جائیں گے اور بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ان دنوں میں ایک یہودی عورت نے بچے کو جنم دیا۔ وہ پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب خلقت تھا۔ بچپن میں مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا۔ اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی یا القا آنے کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بیان کیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے
آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی۔ پھر ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں، اور یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ اہل مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ ابن سیاد کو دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نہ اس بات کا انکار کرتے اور نہ ہی اقرار کرتے تھے۔ ابن سیاد کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت میں دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابن سیاد سے کہنے لگا، میں دجال کے ماں باپ کو جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت ابن سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا، کیا تو پسند کرے گا کہ تو دجال ہو؟ تو اس پر ابن سیاد نے کہا، اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی میں دجال بننا پسند کروں گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے ابن سیاد دجال نہیں ہے، یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے، اس حدیث کو حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمیم داری رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے متعلق بتایا تھا، لہٰذا آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا، ہر آدمی اپنی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، صرف اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے، اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔
اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ بس انہوں نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں جن نہ ہو، لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے، یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا۔ اس سے پہلے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ باندھا ہوا کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم میرے لیے خبر معلوم کرنے پر قادر ہو گئے ہو، تو تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم دریائی جہاز پر سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ 1 مہینے تک سمندری موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں اور ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ ہم اس کی طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور ہم اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا، اس کے ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا، عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ یہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبلیہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا، اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا، مجھے دوخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا، چشمے کے پانی کے ساتھ لوگ وہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، یہ کثیر پانی والا ہے، وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو۔ اس نے کہا، ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے۔ اس نے کہا، کیا راستے میں عروا نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے بتایا، وہ اسے ملحقہ حدود عرب پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ کہنے لگا، ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، بس میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ان دونوں میں داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا۔ اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرے دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبویا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے بیان نہ کر دی تھیں؟ لوگوں نے فرمایا، جی ہاں۔ فرمایا، بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال مکہ اور مدینہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رکھو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں امام زرقانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور اس کو جو نشانیاں ہوں گی وہ واضح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ دجال کہاں ہے، یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے پیدا ہوا،
اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔